سینئر صحافی تجزیہ کار عمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خبر بھی ہوتی ہے ان کے پاس، ہمیں ان کا تجزیہ بھی بڑا پسند ہے۔ چیمہ صاحب بتائیے سب سے پہلے تو کہ کیا معاملہ رہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا؟ متضاد اطلاعات تھیں، تھے نہیں تھے؟ خیبر پختونخوا ہاؤس میں کہیں نکل گئے تھے، کہیں ادھر تھے، کہیں ادھر تھے۔ عمر یہ بتائیے وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ مطلب وہ پھر اتنی ٹینشن پڑ جاتی ہے، وہ اور زیادہ آلریڈی اتنی ٹینس ماحول میں رومر مانگرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کلیریفیکیشن بھی نہیں دیتے کہ میں یہاں ہوں۔ کل کے بعد نا وہ شیر آیا والی کہانی یاد آتی ہے، پھر بہت بار ہو چکا ہے۔ جی عمر دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو ان کا اس کو ذاتی معاملہ سمجھتا ہوں کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کو جا کے ملیں۔ یہ سارے لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کدھر تھے۔ آپ لاسٹ ٹائم بھی وہ آئے تھے، انہوں نے رات کدھر گزاری انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ لوگوں کے اندازے تھے اور اپنے اندازے سے لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے جی کہ فلاں نے رکھا ہوگا۔ ابھی بھی اس دفعہ بھی جب گنڈا پور بتانا نہیں چاہتا اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے کئی مختلف مطلب نکال رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس ہیں، اب جب وہ واپس آ گئے تو ان کو اس پر بھی اعتراض تھا، پھر ان کو گالیاں دینا شروع ہو گئے کہ واپس اس حالت میں کیوں آئے۔ تو اب یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی وہ سنگجانی سے بھی تو واپس جا سکتے تھے نا، وہ نہیں گئے۔ ان کی کوئی دوستی ہوگی اسلام آباد میں، وہ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی پرسنل لائف ہے، تو ان کا پیٹرن دیکھیں، سنگجانی سے ہو کے وہ پشاور جانے کی بجائے ادھر کے پی ہاؤس میں آ کے ٹھہرے، ادھر سے ان کے دوست نے کسی نے ان کو پک کر لیا اور وہ چلے گئے۔ اس دفعہ بھی وہ ڈی چوک نہیں اتنا ٹھہرے، وہ کے پی ہاؤس آئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک میٹنگ پوائنٹ رکھا ہوا ہے کہ ادھر سے انہیں کو پک کر لے گا وہ، اس کے بعد پھر وہ جس کے ساتھ وہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں وہ گزارتے ہیں۔ تو عمر یہی تو سوال ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو رائل اپ کر کے کہ ادھر پہنچو تو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں، ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کیا ماحول کریٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ خود کیا اپنی چھٹی لے لیتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں، خود بھی فیصلے لے سکتے ہیں۔ مطلب کہ ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چل پڑے اور وہ خود آگے سے ذرا ریسٹ فرمانے اپنے دوست کے ساتھ چلے جائیں۔ دس از ناٹ میکنگ سینس۔ دیکھیں، اٹ میک سینس۔ لوگ جو ہیں، لوگوں کو جتنا شعور آ چکا ہے، ان کو کچھ سیدھی بات بتائے تو یہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا پتہ ہے۔ تو میرے خیال ہے گنڈا پور جو ہے، گنڈا پور نے بھی ان کی عقل کے سامنے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جس طرح آپ چاہتے ہیں نا میں اسی طرح کر کے دکھاؤں گا۔ وہ ایک طرف چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، وہ صوبہ چلا نہیں پا رہا، روزانہ اس پر پریشر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے، کبھی آپ نے ڈی چوک جانا ہے، کبھی سنگجانی جانا ہے، کبھی آپ نے لاہور پہنچنا ہے، اور ان کا جو بجٹ ہے وہ 90% سے زیادہ وہ مرکز سے جاتا ہے، این ایف سی سے جو ان کو حصہ ملتا ہے۔ ادھر سے ان کو پیسے اس لیے نہیں ملتے کہ محاذ رہی ہے۔ تو گنڈا پور کو ایک طرف اپنا صوبہ چلانا ہے، دوسری طرف عمران کو خوش رکھنا ہے، تو وہ پھر جتنی اپنے لیول پہ لوگوں کی آنکھ چبوئی کر سکتے ہیں، عمران کو خوش کر سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ ادروائز میرے خیال ہے وہ ان کی نسبت زیادہ ایک ریشنل ایکٹر ہے، اس کو آئیڈیا ہے کہ کس طریقے سے ایک بیلنس چلا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کو اپنے انداز میں چلانا چاہ رہے ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جو ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کو ان کے بارے میں ابہام تھا، یہ پریشر ہے اصل میں۔ وہ ایک تو پارٹی کے اندر سے بھی پریشر ہے، اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ میں اگر عمران خان کی بات نہیں مانوں گا، یا جو یہ مختلف لوگ میرے سے توقعات رکھتے ہیں، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو کوئی اور چیف منسٹر آ جائے گا، تو لہٰذا اس لابی کو بھی وہ کیٹر کر رہے ہیں۔ بڑا مشکل ہے، دو کشتیوں میں سوار ہونا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ تو بڑے پرسنل گینز کی بات ہو گئی۔ خیر اینی وے، میمل کی طرف آئیں گے۔ میمل آپ یہ بتائیے گا کہ اگر جو پی ٹی آئی اچیو کرنا چاہتی تھی ویکینڈ پہ ڈی چوک پہنچ کے، جو ان کے مقاصد سے، وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کو لگتا ہے ان کے لیے یہ ایک سکسیسفل اٹیمپٹ تھا؟ دیکھیے، ہم نے ہمارا دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے اگر آپ طرز سیاست دیکھیں تو آپ 2014 کی آپ بھی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی بات ہوتی تھی، 2014 سے لے کر اب تک دیکھ لیں 10 سال کے اندر ان کی کیا سیاست ہے کہ انہوں نے ایک نیوسنس ویلیو کریٹ کرنی ہے۔ یہ ان کے ٹریننگ دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس وقت کی، اور وہ یہ کرتے رہے، اور 2014 سے اب تک آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ اپوزیشن میں خواہ ہوں خواہ وہ گورنمنٹ کے اندر ہو، کوئی ایسا ہفتہ دو ہفتے ایسے نہیں ہوتے جو ذرا سکون سے گزریں۔ یہ جو ڈسرپشن، کیوس، نیوسنس، یہ سارا کچھ
جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. اب یہ جو سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں تو SCO کی ڈیٹس بالکل آپ کے سامنے ہے کہ بالکل SCO قریب ہے, اور اس کے اندر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں چاہتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے SCO ہو جائے, کیونکہ بڑی ہائی لیول میٹنگز بھی ہیں, امپورٹنٹ بھی ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انڈین فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں. تو ایک طرف تو وہ ہے, دوسری طرف جو ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے IMF کی ڈیل ہوئی ہے تو ہماری اکانومی کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی پازیٹیو اور اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک درست سمت کی طرف اب ہم چل پڑے ہیں. تو یہی موقع PTI کو لگتا ہے, ان کی لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ اس میں ہم پریشر ڈال سکیں کہ کوئی ہمیں بہتر ڈیل مل سکے, کہ سو وی کین گیٹ اے بیٹر ڈیل. اب کیا یہ ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے ایک نیوسنس ویلیو جو ہے وہ انہوں نے What are they trying to achieve out of it? اب یہ بتائیں, میری بات سنیں چیمہ صاحب, ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ یہ ڈی چوک پہ آ کے کیا اچیو کرنا چاہتے تھے؟ یہ چاہ رہے تھے یا یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ایسا ماحول بنا دیں گے کہ حکام عمران خان سے بات کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا؟ یہ ایکچولی یہ سوچ رہے تھے؟ یہ مطلب یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ نہیں, ان کے ذہن میں آتا ہے, اور وہ تو ہر ٹائم ہر لمحہ ان کو لگتا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے, اور وہ ہر دن اسی طرح گزارتے ہیں. نہیں, یہ سیریس والی بات ہے. کل میں ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, لوگ آج بھی توقعات لگائے بیٹھے ہیں. آج چونکہ ویکینڈ گزر گیا ہے تو ورکنگ ڈیز ہیں, تو آج ان کی توقعات کی جو رخ ہے یا جو امیدیں ہیں وہ زیادہ انہوں نے جوڈیشری سے لگائی ہوئی ہیں کہ جسٹس منیب آج یہ بھی سرپرائز دے سکتا ہے, وہ بھی دے سکتا ہے. تو یہ بات تو ایک ماننے والی ہے کہ عمران خان اپنے لوگوں کو ایک مایوس نہیں ہونے دیتے وہ, اور اگر وہ مایوس ہو جائیں تو پھر وہ ہمت ہار جائیں گے نا, وہ پھر باہر نہیں. ان کے لیے کیا راستے ہیں؟ ان کے لیے آگے مایوسی ہے, کیونکہ حکومت کے لیے بھی آگے بہت چیلنجز ہیں. مولانا فضل الرحمان کو منانا ایک چیلنج بنا ہوا ہے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو حکومت کے لیے بھی آگے مایوسی شاید دروازے پر دستک دے رہی ہے. کس کے لیے زیادہ مایوسی ہے؟ دیکھیں, اصل میں دونوں کے لیے ایک بڑی ہائی سٹیک گیم ہے. گورنمنٹ اگر اس دفعہ آئینی ترمیم نہیں لا سکتی تو گورنمنٹ فارغ ہے, اور پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی فارغ ہے. ان کی کوئی بندہ بات نہیں سنے گا. ان کی جو ایک امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جوڈیشری کی طرف سے بھی انہیں ریلیف ملے گا, شاید اس میں بھی کمی ہوگی. تو لہٰذا ایک دونوں کے لیے ایک بڑی ڈو اور ڈائی پوزیشن ہے, اور اس میں مولانا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کا آپ دیکھیں نا, اس مہینے میں احتجاج میں جو شدت کا سبب ہے وہ بھی یہ آئینی ترمیم ہے. انہیں لگ رہا ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ irrelevant ہو جائیں. میمل, یہی سوال آپ کے سامنے پوٹ کرنا ہے. آپ کو کیا چانسز لگ رہے ہیں, کیونکہ دونوں کے لیے, ایک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہو جائے یہ ترمیم, ایک بالکل ان کے لیے تو ڈو اور ڈائی والی ہوگی کہ نہ ہو. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرف یہ بات جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں ہما, ابھی تو فی الحال نمبرز کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور حکومت تو یہ سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم لانا بہت ضروری ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جو عدلیہ کے اندر سیاست جس قسم کی ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہے. سیاستدان یا سیاسی جماعتوں کا تو کام ہوتا ہے ایک سیاست کرنا, اور وہ اس طرح کی چیز اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے بھی کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس وقت عدلیہ کے اندر جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے جب اگر لا منسٹر جو ہیں وہ ملنے جاتے ہیں گڈ فیتھ میں, وہ بتاتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز آنے ہیں, اس کے جو ہے 3 دن کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہے اس کے بعد ایک ریزرو سیٹس کا اوور آل جو ہے وہ کیس جس طریقے سے چلتا ہے. تو یہ جو ساری وہ اگر آپ اس کو ڈاٹس کنیکٹ کریں تو حکومت کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جس طریقے سے ہوا ہے یہ ہوا ہی امینڈمنٹس کو روکنے کے لیے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو ایک وضاحتی نوٹ آتا ہے 14 سپٹمبر کو, وہ اگلے دن ووٹنگ ہونی ہوتی ہے اس سے پہلے آ جاتا ہے, تو وہ بھی ان کو لگتا ہے کہ ووٹنگ روکنے کے لیے آیا تھا. اور پھر اس پہ جب چیف جسٹس سب سوالات اٹھاتے ہیں, جو کہ صحیح سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کہاں ہوا اور سارا کچھ, لیکن اس کے کوئی اس طریقے سے خاطر خواہ جواب تو آتا نہیں, اور پھر ایک ڈیٹیل ججمنٹ بھی ہے. تو یہ حکومت کا موقف ہے. حکومت کو لگتا ہے کہ عدلیہ میں جو دوسری سائڈ ہے وہ اس وقت سیاست کر رہی ہے, اور وہ چاہتی نہیں ہے کہ عدلیہ کی جو پاورز ہیں وہ پارلیمنٹ میں, یعنی پارلیمنٹ کو چیکس اینڈ بیلنسز رکھ سکے. تو یہ ایک حکومت کا موقف ہے. تو حکومت تو اس لیے یہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ 25 سے پہلے ہو جائے. تو یہ ایک چیز ہے, اور سامنے اب دیکھتے ہیں کہ نمبرز کس طریقے سے اگر یہ مینج کر پاتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ابھی تک تو جو خبریں تھی اس میں یہ ہے کہ کچھ نمبرز ان کے کم ہیں. ظاہر کم تو ہیں, اس لیے دن رات کوششیں ہو رہی ہیں, وقت ملے چلے جا رہے ہیں. لیکن عمر صاحب, اگر ریاست ایک دفعہ فیصلہ کر لے کوئی کام ہونا ہے تو پھر ہو جاتا ہے, مگر اس مرتبہ مشکل پڑی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے اس آئینی ترمیم کو لے کر. دیکھیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ریاست اتنی طاقتور نہیں رہی.
जितनी ताकतवर थी या जितना उनका बस पहले चलता था, उसके लिए इस दफ़ा वही काम करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है। इस दफ़ा उनको ज़्यादा एक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, तो लिहाजा रियासत जो है वो खुद भी एक बहरानी कैफियत से गुजर रही है। ये जो एक मिथ हमने बनाई हुई थी कि वो उनकी मर्जी के बगैर पता नहीं हिल सकता, ये बात दुरुस्त नहीं है, या एटलीस्ट अभी ये बात साबित हो रही है कि ऐसा नहीं है। उन्हें भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। मौलाना साहब के बहुत पुराने शिकवे शिकायतें। जी महमल जी वांटेड यू नहीं, मैंने कहा देखिए इसमें थोड़ी सी ये कि देखिए 2014 में हमने देखा था जो पीटीआई का धरना था, उसमें एस्टैब्लिशमेंट साथ थी, लेकिन वो कामयाब तो नहीं हुए। 126 दिन का उन्होंने धरना किया, हुकूमत गिराने में तो कामयाब नहीं हुए। तो कई बार होता है, तो इस तरह भी होता है कि रियासत साथ भी होती है। हाँ, ये हमने क्योंकि पिछले चंद सालों में खासतौर पे हाइब्रिड में हमने देखा है कि जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग होती है, पॉलिटिकली जिस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो वो भी हमारे सामने, तो शायद इस वजह से लगता है कि रियासत जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आ गए थे तो उसके बाद तो चीज़ें मैनेज होती चली गई, लेकिन उससे पहले तब वो धरने के वक्त कामयाबी नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे तरीके से आपको पता ही है फिर किस तरह मैनेज किए गए थे। पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट भी जिस तरह कर्नल एक चलाते थे, तो वो तो हमने चीजें देखी हुई हैं ना, अनफॉर्चुनेटली। मौलाना फजलुर रहमान के पुराने शिकवे शिकायत हैं, बहुत सी पार्टियां जो इन्वॉल्व हैं अब इसमें। उमर चीमा साहब, मेमल, आप दोनों से सवाल है, मतलब आपको लगता है कि मौलाना मान जाएंगे या वो अपनी सियासत भी मद्देनज़र रखे हुए हैं? अगर आगे चलकर फिर उन्हें सियासी नुकसान ही होगा ना अगर इनके साथ बैठेंगे तो अगले इलेक्शन में। जी देखिए अब्दुल्ला, इसमें जो लोग उनको मिलकर आए हैं वो तो ये समझते हैं कि वो बार्गेन कर रहे हैं और वो इवेंचुअली मान जाएंगे, लेकिन अभी तक हमने देखा है जैसे कि वो खुद तो यही कह रहे हैं कि इतनी इस तरह से नहीं, और इस तरह की जो है वो तरमीम नहीं होनी चाहिए।